جاتی ہیں، چلو پھر کسی اور موقع پر بیان کر دی جائیں گی۔ تو آج جو ہے اسلامی تہذیب کو چھوڑنے کا نقصان جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کے متعلق ایک دو حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ اس ضمن میں سب سے پہلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد ان یہلک عبدا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو نازع منہ الحیاء، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا لے لیتا ہے، حیا اس سے ختم ہو جاتی۔ یہ ذہن میرے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، اسی طرح کر کے حیا جو ہے یہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے۔ حیا کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کو اپنانا، یہ اسلام کی دی ہوئی تہذیب ہے۔ اب کو بندہ اس حکم کو چھوڑنے لگے گا تو اس میں حیا پیدا ہوئی، یار میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو یہ حیا جو ہے یہ بندے کو عقیدہ توحید کا وفادار بناتی ہے، یہ حیا جو ہے بندے کو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا فرما بردار بناتی ہے، یہی حیا جو ہے بندے کو عقیدہ توحید پر قائم رکھتی ہے، یہی عقیدہ آخرت پر قائم رکھتی ہے، یہی حیا جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ اور یہی حیا جو ہے یہ بندے کو اپنے والدین کا فرما بردار رکھتی ہے، اپنے والدین کا ادب اور احترام سکھاتی ہے۔ کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہی حیا سکھاتی ہے، نافرمانی نہیں کرنے دیتی، جو چیز وہ حیا ہی ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ اسلامی تہذیب جو ہے نا، اس کی اگر آپ بنیادوں کو دیکھیں، کھڑے جی غور سے سنیں ذرا، کھڑے ہو گئے، تو یہ اسلامی تہذیب جو ہے یہ بندے کو حیا سکھاتی ہے، یہ بندے کو ادب سکھاتی ہے۔ یہ جب سے حیا جو ہے، یعنی حیا جو ہے یہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ نافرمانی نہ ہو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برباد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا لے لیتا ہے۔ فَإِذَا نَازَعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ، جب اس سے حیا چلی جائے، حیا جب اس سے چھن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَكِيتًا مُمَكَّتًا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے میں حیا نہ رہے، بے حیا ہو جائے بندہ، فرمایا حضور نے تب بندہ جو ہے وہ انتہائی مبغوض اور قابل نفرت ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ بندے، اس بندے کا حال بیان ہو رہا ہے جس بندے سے اسلامی تہذیب کی بنیادیں ہلی ہیں، جس کی بندہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی دیکھیں کتنے بے حیا لوگ ہیں، وہ تو بڑے پاپولر ہیں جی، کپڑے آدھے پہن کے گھوم رہے ہیں، لوگوں کے نزدیک میں بڑے معتبر ہیں۔ پیارے بھائیوں نہیں، وہ جن لوگوں کی نگاہ میں معتبر ہیں نا، جن لوگوں کی نگاہ میں وہ اچھے ہیں، وہ لوگ بھی انہی جیسے ہیں، وہ بھی انہی جیسے ہیں۔ باقی رہے اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے، آقا علیہ السلام کی شریعت کو ترجیح دینے والے، ان کے ہاں یہ ننگے تڑنگے لوگ کبھی بھی پسندیدہ ہو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهَ إِذَا مَكِيتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهَ إِلَىٰ مَكِيتًا مُمَكَّتًا، فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسا ہو جائے کہ اس بندے کے، وہ بندہ جو ہے وہ قابل نفرت ہو جائے، قابل حقارت ہو جائے، حقیر اور ذلیل ہو جائے بندہ، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، پھر اس بندے سے امانت لے جاتی ہے، امانت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بندہ خائن ہو جاتا ہے، بندہ ٹھگ ہو جاتا ہے، فراڈیا بن جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا ذرا، جتنے بھی بڑے دفتروں میں جا کے دیکھیں، الا ماشاء اللہ کوئی کا دکا حلالی ماں باپ کا بیٹا ہوگا تو ہوگا، وگرنہ آپ کی کوئی فائل بغیر پیسے دیے آگے جا سکتی۔ موجودہ دور میں افسران کا کام پتہ کیا ہے؟ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کام نہیں کر رہے اس کی کیا مل رہی ہے؟ تنخواہ مل رہی ہے، اور کام جب کریں کسی کا تو اس کی کیا لیتے ہیں؟ رشوت لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو یعنی ان لوگوں کے اندر سے امانت ختم ہو گئی۔ امانت کیا ہے؟ تیرے ذمے عہدہ لگایا گیا تھا،
تیرے اوپر کام لازم آ، اس عہدے کی وجہ سے تیرے ذمہ امانت تھی، وہ امانت تو نے ادا کرنی تھی، تو نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ اب کسی بھی آپ پولیس والے کو دیکھ لیں، بغیر آپ چھوڑ نہیں سکتے، پیسے دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے آپ، ایسے آپ کو پکڑ لیں گے، ہاں بھی لائیں مٹھائی دیں. اور ظلم ایسا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک ایک پولیس والے کے ذمہ لگا دیے گئے بھی 30 چلان تم نے کرنے ہیں. ہاں جی 30 چلان تم نے کرنے ہیں. بجلی کے بلوں کا بوجھ الگ ہے. یہ سارا آگے حدیث پاک جہاں پہ ختم ہوگی نا، آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا یہ پوری حدیث بیان کس طبقے کو کر رہی ہے، کس طبقے کو کھول کے حدیث پاک جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہے، کس طبقے کو ننگا کر رہی ہے یہ حدیث پاک، یعنی ان کا کردار کھول رہی ہے، ان کو بے نقاب کر رہی ہے یہ حدیث پاک. آگے دیکھیں جی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، میں جب امانت اس سے لے لی جائے، لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، فرمایا پھر تو دیکھے گا وہ بندہ ٹھگ بن جائے گا، فراڈیا بن جائے گا، پرلے درجے کا نوسن باز بن جائے گا. ایسے جناب ہاتھ لگاتا پھرتا ہوگا لوگوں سے پیسے اینٹنے کے لیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں فَإِذَا لَمْ تَلْقَ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، میرے آقا علیہ السلام جب وہ بندہ پورا فراڈیا بن جائے گا، ٹھگ بن جائے گا، پھر نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، پھر اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم دلی وہ لے لے گا، اس کے دل میں رحم دلی نہیں رہے گی، پھر وہ ظالم بن جائے گا. بتائیں یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بیٹھ کے، پارلیمنٹ والے ہوں، اسمبلی والے ہوں، جو بھی ہوں، ان میں کسی کے دل میں رحم ہے؟ ارب پتی بندہ ہے تو وہ بھی بجلی کا بل وہی دے رہا ہے، وہ بیچاری بیوہ عورت ہے تو بجلی کا بل وہ بھی وہی دے رہی ہے. بتائیں ان کے جو بجٹ آتے ہیں ان میں سینموں کو چھوٹ ہے، بے حیائی اور فحاشی کے اڈوں کو چھوٹ ہے، لیکن ان کے ہاں چھوٹ نہیں ہے تو وہ کسی غریب عورت کے لیے چھوٹ نہیں ہے، جس کا باپ بھی کوئی نہیں سر پہ، جس کا شوہر بھی مر گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کو وہاں بیٹھے ہوئے بے حیا قسم کے کمینے لوگ جو ہیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ غریب بیچاری عورت وہ دکھائی نہیں دیتی. سینموں کو چھوٹ ہے، بے حیائی کو چھوٹ ہے، پورے سالوں کے لیے ان سے ٹیکس معاف ہو گیا. بھائی باقی ساری چیزیں تو معاف ہیں ہی ہیں، ٹیکس معاف ہو گیا، ٹیکس فری کر دی انہوں نے. سین میں مسجد سے ٹیکس ٹی وی کا جا رہا ہے. بتائیں یہاں ان کا ابا بیٹھ کے دیکھتے ہیں ڈرامے فلمیں، کون چلاتا ہے پی ٹی وی یہاں پہ؟ بتائیں پیسے لیے جاتے ہیں ان سے، مسجد سے، ہر مسجد سے پیسے لیتے ہیں. وہ اربوں روپیہ مساجد سے لے رہے ہیں. 100 روپے سے پہلے اب معلوم پڑا کہ 200 ہو گئے. بتائیں نا 200 روپے ایک مسجد سے جائے تو بتائیں لاہور میں کتنی مسجدیں ہیں، پھر پورے پنجاب میں کتنی مسجدیں ہیں، پھر پورے پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں. یہ سارا حرام کا پیسہ نہیں اکٹھا کر رہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ مساجد کو دینے کے لیے تمہارے بجٹ میں 1 روپیہ نہ ہو، اور مساجد سے اینٹنے کے لیے تم جناب ٹی وی کے بھی پیسے لے لو. اور فرعون اکیلا لانتی نہیں ہے، ایسے بل بنانے والے اس سے بھی بڑے کمینے ہیں، اس سے بھی بڑے گھٹیا ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، جب اس کے اندر سے رحمت نکل جائے، لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا، میرے آقا علیہ السلام پھر تو دیکھے گا اس بندے کو وہ شیطان بن جائے گا، مردود بن جائے گا، ملعنا، اور وہ لعنتی بن جائے گا، وہ لعنتی بن جائے گا. اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رحم نہیں ہوگا، نہ کسی بوڑھے کا حیا ہوگا، نہ کسی بچے کا حیا ہوگا، نہ کسی اور کا حیا ہوگا. پرلے درجے کا گھٹیا، کمینہ، لعنتی، مردود. یہ الفاظ میرے حبیب علیہ السلام کے ہیں. حضور نے فرمایا رجیم بن جائے گا، ملعن بن جائے گا. رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان رجیم ہے. حضور نے فرمایا یہ بندہ رجیم بن جائے گا. بتائیں یہ چھوڑا اس نے اسلام کی تہذیب کی بنیاد کو، تو کھڑا کہاں پہ ہوا ہے یہ دیکھیں آپ. حضور فرماتے مکید ممکد بن جائے گا. میں پھر جب ممیک ممکد بنے گا پھر میں خائن مخون بن جائے گا. پھر آقا علیہ السلام جب خائن مخون بن گیا پھر رجیم ملعن بن جائے گا، وہ لعنتی بھی بنے گا، لعنت ہوگی اس پر سب لوگوں کی. بتائیں یار ان کے کاغذوں میں کسی پر رحم ہے؟ بولے نا ذرا. جتنے بھی ان اداروں سے تیار ہو رہے ہیں، ابھی ایک دوست نے مجھے کلپ بھیجا، اس میں ایک بندہ ہے فلم ڈرامے لکھنے والا خلیل الرحمان نام کا، وہ بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ پاکستان میں 100 سال میں، یعنی ہند میں 100 سال میں جتنے بڑے چور، جتنے بڑے ڈاکو تیار ہوئے سارے سکولوں سے تیار ہوئے. بتائیں جتنے بڑے چور، یہ خلیل الرحمان کہہ رہا ہے. کون ہے؟ فلمیں لکھنے والا ہے، ڈرامے لکھنے والا بندہ ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے. اس نے کہا جتنے بڑے چور تیار ہوئے سارے وہیں سے تیار ہوئے، جتنے بڑے ڈاکو تیار ہوئے وہیں سے تیار ہوئے. جیسے وہ گاڑیاں نہیں ہوتی، ایک مینول ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟
آٹو ہیں، بس باقی جو دیسی لوگ ہیں وہ ذرا مینول طریقے سے لوٹتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر اسی حساب سے اینٹتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ انتہائی جو ہے نا، یہ وہ الفاظ ہیں قسم خدا کی دل کو ہلا دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ لانتی رجیم اور لانتی بن جائے گا تو میں پھر کیا ہوگا، نزعت منہ ربقۃ الاسلام، میرے آقا علیہ السلام نے میں پھر اسلام کا پٹا اس کے گلے سے اتر جائے گا، اسلام کا پٹا ہی اس کے گلے سے اتر جائے گا، اسلام سے باہر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اسلام میں عیب دکھائی دینے لگیں گے، پھر اسلام میں عیب دکھائی دینے لگیں گے، کہاں کھڑا تھا کہاں گیا جی، ہاں یہ وہ لوگ ہیں ہمارے۔ کچھ نہیں ہوتا، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب آپ ایسے سخت باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں دوبارہ پھر دقیانوسی ذہن میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ پھر پتھر کی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پہاڑوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ قسم خدا کی میرے زمانے میں یہ حدیث پاک روز روشن کی طرح چمک کے ان لوگوں کو جناب ہائی لائٹ کر رہی ہے، ان لوگوں کو جناب عیاں کر رہی ہے، ان لوگوں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ پہلے چھوٹے ٹھگ تھے، بنتے 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 مکید تھے، ممکت تھے، خائن بنے، مخون بنے، پھر حضور نے فرمایا کہ رجیم بن گئے، ملعون بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے میں پھر اسلام ہی چھوڑ دیا، اسلام میں عیب دکھائی دینے لگے۔ اب آپ ذرا دیکھیں اسلام میں عیب ان کو کہاں کہاں دکھائی دیتے ہیں، اسلام میں عیب ان کو کہاں کہاں دکھائی دیتے ہیں، ذرا غور کریں نا، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں۔ ایک ایک چیز میں ان کو عیب دکھائی دے رہا ہے اسلام کا۔ روزہ ہے، بھوکے لوگ رکھیں، جن کے گھر میں گندم نہیں ہے وہ رکھیں، ہم کیوں رکھیں؟ نماز وقت کی ضیاع ہے، بھائی وقت ضائع ہوتا ہے، حج پیسے ضائع ہوتے ہیں، قربانی کسی غریب کو پیسے دے دیں، قربانی ضرور کرنی ہے، نعوذ باللہ میں پورا اسلام ہی ان کو عیب دکھائی دے رہا ہے۔ یار آخر کیوں ہوا ایسا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام مال جو ہے نا، حرام مال بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں، یہاں تک بیان کیا گیا فرمایا کہ اور گناہ جو ہے بندے کو یہ گندے عقیدے کی طرف لے جاتا ہے، اور گندا عقیدہ جو ہے بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کافر کر دیتا ہے بندے کو، پھر بچتا کچھ نہیں ہے بندے کے پاس۔ پیار اور محترم بھائی، یہ حدیث پاک ذرا غور کریں، قسم خدا کی آگے بندہ کیا بیان کرے اتنا۔ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بیانات آپ سن رہے ہیں کہ برقعے پہننا جو یہ دقیانوسی ذہن ہے، برقعے پہننا یہ دقیانوسی ذہن ہے۔ یہ جناب دیہاتی قسم کی ایک سکول کی کتاب میں نے دیکھی تھی بہت عرصہ پرانی، وہاں پہ دو تین عورتیں ادھر ہیں، دو تین عورتیں ادھر ہیں، ادھر جو عورتیں ہیں وہ برقع پہن کے بیٹھی ہیں ٹوپی والا، اور نیچے لکھا ہوا تھا یہ ان پڑھ عورتیں ہیں، اور ایک عورت جو ہے وہ چھلانگ لگا رہی ہے، اس کی ایک ٹانگ اوپر آسمان کی طرف ہے، دوسری ٹانگ نیچے ہے، نیچے لکھا ہوا تھا یہ پڑھی لکھی ہے، اس کو آگاہی آ گئی ہے، یہ علم پا گئی ہے۔ یہ بتائیں تو کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس نے یہ دو تصویریں دی ہیں، حقیقت کے اندر اس نے اسلام کو عیب دار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ یعنی کہ برقع جو ہے یہ جہالت کا سامان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر برقع جہالت ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا علیہ السلام تو یہی برقعے کا حکم لائے ہیں، پردے کا حکم لائے ہیں آقا علیہ السلام، قرآن نے بیان کیا ہے پردے کا حکم، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے یار؟ قرآن کے حکم کو جہالت کہیں، اور فرنگی بے حیا کی بے حیائی تہذیب کو، گندی تہذیب کو، ننگی تہذیب کو یہ تعلیم کہیں، تو بتائیں یہ اسلام میں عیب دکھائی دے رہا نہیں دے رہا ان کو؟ تو اسلام تو نکل گیا ان کے گلے سے، اسلام کا پٹا اتر گیا ان کے گلے سے۔ بھائی آج جن خواتین، ہماری خواتین گھر میں بچہ داڑھی رکھنے لگ جائے سب سے زیادہ تکلیف دادی کو ہوتی ہے، بیٹا تیری ابھی عمر ہی کیا ہے، داڑھی نہ رکھ تم۔ عجیب بات ہے، بیٹی نے برقع پہننا شروع کر دیا، اماں کو تکلیف ہو گئی، ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تمہاری بیٹی گناہ کر رہی ہے، جب تک بے پردہ باہر جاتی تھی تم فخر کرتے تھے، اب اس نے برقع پہن لیا ہے تم کیا تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا حکم جو ہے تمہارے لیے عیب بنا یا نہیں بنا؟ عیب بن گیا، عیب بن گیا ان کے نزدیک اسلام کا حکم۔ یہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نزعت منہ ربقۃ الاسلام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پھر اس بندے کے اندر سے یہ اسلام کا پٹا اتر جائے گا۔ کیوں اترے گا؟ آقا علیہ السلام نے وہ اسلام اس کو عیب دکھائی دینے لگے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جناب مسلمان ہونا چھپا رہے ہیں، اپنا مسلمان ہونا چھپا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ فرمایا کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، ایک وقت آئے گا لوگ اسلام کے نام سے منہ چھپائے پھرتے ہوں گے، کیا بتائیں ہم مسلمان؟ بدنام کرنے میں ہمارے مسلمانوں کا ہاتھ ہے، جو نام نہاد مولوی ہیں، نام نہاد اس طرح کے لوگ ہیں جی، مسلمان ٹھگ ہیں جی، پوری دنیا مسلمان ہی ٹھگ ہیں، مسلمان ٹھگ ہیں بھی، مسلمان ٹھگ ہیں، مسلمان خائن ہیں بھی، مسلمان دھوکے باز ہیں، مسلمان ہی یہ ہوتا ہے، مسلمان ہی یہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اسلام کو ہی بدنام کر رہے ہو۔ آج پاکستان کے اندر اگر ظالموں کو سزا نہیں دی جاتی تو کون سا قانون تحفظ دے رہا ہے ان کو؟ انگریز کا قانون تحفظ دے رہا ہے۔ انگریز کے قانون نے یہاں بدماش پالے ہوئے ہیں، انگریز کے قانون نے یہاں ظالم پالے ہوئے ہیں، انگریز کے قانون نے بڑے بڑے چوروں کو، ٹھگوں کو یہاں سہولت دی ہوئی ہے۔ اگر نہ اسلام تو بھائی ایک دن میں سب کو صفا، ایسے ظالموں کو پکڑ کے لائن میں لگا دے، ایک بندے کو نہ رہنے دے۔ یعنی کہ ظلم جرم کروائے انگریز کا قانون، اسلام کہے کو بندہ کسی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، انگریز کا قانون کہتا ہے صرف پرچہ کاٹ دو، بس کافی ہے، پرچہ کاٹ دو، وہ جیل جائے، دوسرے دن ضمانت کرا کے چور باہر۔ بتائیں، میں تھانے میں تھا، ہمیں وہاں پکڑا ہوا تھا، تو ایک لڑکا آیا، اس نے 4-5 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی پہلے میں نے 2-3 قتل کیے تھے، تو بعد میں پھر کچھ عرصہ جیل میں رہا، پھر چھوٹ آیا میں۔ تو کہتا جی اب پھر مجھ سے قتل ہو گئے ہیں بندے، اب میں پھر پکڑا گیا ہوں۔ چھوڑ کون رہا ہے؟ قرآن چھوڑ رہا ہے اس کو؟ بتائیں، اسلام نے چھوڑا ہے؟ میرے نبی نے چھوڑا ہے اس کو؟ کس نے چھوڑا ہے؟ انگریز کے کالے قانون نے چھوڑا ہے اس کو۔ چھوڑا اس نے ہے، ظلم پہ دلیر اس نے کیا ہے، بڑے بڑے چوروں کو، ڈکیتوں کو، بدماشوں کو دلیر اس نے کیا ہوا ہے۔ جب کسی بندے کا معلوم ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، ضمانت کس چیز کی اس کی بھی؟ کوئی ضمانت دینے کے لیے جائے تو سب سے پہلے اس کو سزا دینی چاہیے، اوے تو بھی اندر سے چور ہے، تو بھی اندر سے ڈاکو ہے، تو بھی اندر سے بدماش ہے، تو بھی قاتل ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں پہ جو بندہ چور کی سفارش لے کے جائے گا اس کو چائے پیش کی جائے گی تھانے میں، چودھری صاحب آپ آ گئے ہیں، حاجی صاحب آپ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ چیما چٹھا بھی پہنچا ہے، بتائیں۔ تو جب حساب یہ ہو، اچھا چوروں کی رکھوالی کرے انگریز کا قانون، نہیں ڈاکوں کی رکھوالی کرے انگریز کا قانون، ان کو جناب حفاظت دینے والا انگریز کا قانون ہو، اور نزلہ سارا اسلام پہ، کیوں؟ وہ جی حج کرتے ہیں، چوریوں سے بات نہیں آتے، حج کرتے ہیں، ٹھگیوں سے بات نہیں آتے۔ کیا خیال ہے تمہارا بھائی؟ حج نے تبلیغ کی ہے ان کو چوریاں کرنے کی، حج نے سکھایا ان کو ڈکیتی کرنا، یہ تم نے سکول سے سیکھا تھا، بیٹا پیسہ کمانا ہے، جیسے کمانا ہے پیسہ کمانا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آخرت کا خوف تم نے نہیں دیا، بچے سارے تمہارے پر پڑھتے ہیں، تعلیم تم نے دی ہے ساری، اور سکھایا تم نے غلط، ہرس حوث تم نے پیدا کیا ہے، اور الزام سارا اسلام پہ، کیوں؟ آج بھی پاکستان میں بڑے بڑے چوروں کے اور ڈکیتوں کے، بڑے بڑے بدماشوں کے، کرپشن کرنے والوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی ایک مولوی کا نام تو دکھائیں، مدرسے کا پڑھا ہو، عالم ہو صحیح، اس کا نام دکھا دیں ہمیں۔ ہاں جی، ہے کوئی نام؟ عجیب لوگ ہیں۔ مولوی بیچارے، کیا الزام ہے جی؟ مولوی صاحب نے گلے سے پیسے لیے تھے، مولوی صاحب کو جناب دیگچے دیے تھے، کھیر کا سارا اکیلے کھا گئے، مولوی صاحب پہ یہی الزام ہوگا۔ کرپشن تم نے کیا، ملک تم کھا گئے ہو، جزیرے تم نے خریدے ہیں، باہر فلیٹ تمہارے ہیں، باہر بڑی بڑی بلڈنگیں تمہاری ہیں، بڑے بڑے پلازے تمہارے ہیں، بدماش تم ہو، ڈاکو تم ہو، چور تم ہو، حفاظت دینے والا تمہیں انگریز کا قانون ہے، الزام سارا اسلام پہ، لعنت ہے تم پہ بھائی، افسوس ہے، ویسے تف ہے تم پر بھی، اتنی شرم نہ آئی تمہیں، اور اسلام کو نعوذ باللہ قابل نفرت بنا دیا تم نے۔ اب دیکھیں جی یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس بندے میں کیا ہوگا، اسلام میں اس کو عیب دکھائی دینے لگیں گے، پھر اسلام کا پٹا اتار دے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں، یہ حدیث پاک آپ کو ہلا دے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک دیکھیں جی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، اس وقت جو ہے میرے دین پر رہنا، حق پر قائم رہنا، میری دی ہوئی تہذیب کو اپنانا، میری دی ہوئی سنت پر قائم رہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہیں گے بے وقوف۔ کیا کہیں گے؟ بے وقوف، احمق کہیں گے۔ جو میری تہذیب پر رہے گا، میری سنت پر رہے گا، میری شریعت پر رہے گا، میرے قرآن پر عمل کرے گا، اس کو کہیں گے احمق۔ اس کو کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے، دقیانوسی ذہن کا کہیں گے، پاگل کہیں گے، پہاڑ پتھر کے دور کا بندہ کہیں گے اس کو۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس وقت دوسری طرف وہ بندہ ہوگا جو بندہ فاسق فاجر اور بدکار ہوگا، فاسق فاجر بدکار ہوگا. یہ دو ہی بندے بن کے رہیں گے، ایک پاگلوں کا ٹولہ جن کو کہا جائے گا، ایک بدکاروں کا ٹولہ ہوگا، بدکاروں کا ٹولہ ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن ادرک ذالک، میں جو میرے غلاموں تم میں سے جو بندہ یہ والا دور پائے نا، یہ والا دور پائے، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، فلیختر الاجزا علی الفجور، تم اپنے آپ کو احمق کہلوا لینا پر بدکاروں کے ساتھ کھڑے کبھی بھی نہ ہونا. آج بتائیں برقع پہنی ہوئی خاتون کیا لگتی ہے معاشرے میں؟ ہیں جی پورا لباس پہنے ہوئے کیا لگتا ہے معاشرے میں؟ اسلامی لباس پہنے ہوئے معاشرے میں کیا لگتا ہے بندہ؟ صرف حلال کمانے والا بندہ کیا لگتا ہے؟ جو بندہ مارکیٹ میں جائے گا نہ سود لوں گا، نہ دائیں بائیں کروں گا، نہ کچھ کروں گا، اپنا لینا بھی اسلامی طریقے کے مطابق کرے، دینا بھی اسلامی طریقے کے مطابق کرے. بتائیں پورے معاشرے میں اس کو پاگل کہتے نہیں کہتے؟ مولوی صاحب تسی کتنے رہ گئے ہو، معاملہ کتنے پہنچ گیا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے دور کے اندر تم اپنے آپ کو احمق کہلوا لینا، میرے وفادار رہنا، اپنے آپ کو تجھے تو احمق کہیں کہلوا لینا، تجھے پاگل کہیں کہلوا لینا، مجنون کہیں کہلوا لینا، لیکن حضور میں بدکاروں کے ساتھ کھڑے کبھی بھی نہ ہونا. آج کیا ہوا ہے؟ ہاں جی ٹی وی پہ آ گئے، فحاشی پسند ہو گئے، اوریانی پسند ہو گئے، نامراد ہو گئے، بدبخت ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. ہاں جی ابا چنگا بھلا جناب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور بیٹی ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائیں. بیٹی ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہے، بے حیا پسند ہوا نہیں ہوا؟ ہاں جی اس کو کہا جائے جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی زمانہ بدل گیا ہے، اب کو زمانہ رہا ہے، بلکہ خدا رسول کی بات ماننے والا. کمال کرتے ہیں آپ بڑے بیوقوف ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور کے اندر تمہارے اوپر یہ اعتراض کریں کہ تمہاری خواتین برقع پہنتی ہیں، تم تو پاگل ہو. میں جو قبول ہے، ہمیں پاگل کہہ لیں، ہمیں پاگل کہہ لیں، یہی قبول ہے. ہمیں دنیا والے گھٹیا لوگ جو ہیں ہمیں گھٹیا کہہ لیں، کمینہ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہمیں یہ لکھا جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. سچی بات، اللہ کے ہاں ہمارا یہ نام لکھا جائے کہ یہ بندہ گھٹیا ہے، یہ خائن ہے، یہ مخون ہے، یہ مکیت ہے، یہ ممکت ہے، ہاں جی یہ رجیم ہے، یہ ملعن ہے، یہ ملعون ہے، یہ نہ لکھا جائے. بس تم جو کہتے ہو کہو، تمہیں اجازت ہے. یہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ، میں تم اپنے آپ کو احمق کہلوا لینا پر بدکاروں کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا. اندازہ لگا. اور یہ حدیث پاک ذرا آخری سماعت فرمائیں بھائی، یہ میں صرف جلدی ترجمہ ہی پڑھتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے حدیث پاک. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردہ و خنازیر. میرے آقا علیہ السلام میری امت کے لوگ قیامت کے قریب باندر اور خنزیر بنیں گے، بندر اور خنزیر بنیں گے میری امت کے لوگ. قیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ ویشہدون ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ویصومون، یا رسول اللہ وہ کلمہ توحید پڑھتے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام ہاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو رسول مانتے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام ہاں. ویصومون، یا رسول اللہ روزے رکھتے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام ہاں یہ سارا کچھ کرتے ہوں گے، کلمہ توحید بھی پڑھیں گے، کلمہ رسالت بھی پڑھیں گے، اور روزے بھی رکھیں گے، ساری عبادت کریں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فما بالہم، یا رسول اللہ پھر باندر خنزیر بن جائیں گے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتخذون المعازف والقینات والدفوف ویشربون الاشربہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ناچنے والی، ڈانس کرنے والی عورتوں کو پسند کریں گے، ناچنے والی عورتوں کو. بتائیں آج کون سے مذہبی لبادے میں لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے تو وہ کہ ان عورتوں کو نہ جانتے ہوں؟ کبھی ان میراثیوں نے بھی تمہاری تقریریں سنی ہیں جن کو تم ڈانس دیکھتے ہو، جن کے تم ناچ گانے دیکھتے ہو؟ سفید داڑھی ہوگی، رات کو گھر میں موبائل لگا کے، وہ بھی جناب دادا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، پردادا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، ابا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یشربون الاشربہ، میں وہ شرابیں پئیں گے، فباتوا علی شربہم ولہوہم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات گزاریں گے شرابیں پیتے ہوئے اور کھیل کود کرتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فاصبحوا قد مسخوا قردہ وخنازیر، جب صبح ہوگی تو باندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. یہ ہے بھائی اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے انگریزوں کی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب اپنانے کا. اور جیسے جیسے ہم ادھر گھستے جا رہے ہیں، پہلے جناب وہ کافروں کی عورتیں ناچتی تھیں، اب مسلمانوں کی عورتیں ناچ رہی ہیں، اب ان کے مقابلے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اتنے کپڑے اتارے ہیں تو ہم اتنے اتاریں گے، ہم ان کے مقابلے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تہذیب پر، یہ میں نے صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے،
تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی تہذیب کو چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے۔ یعنی اسلامی تہذیب کو چھوڑتا چھوڑتا بندہ کفر کی وادیوں میں جا گرتا ہے، اندھی وادیوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔